رشتہ بھیجنے والا ہمیشہ محلے والوں سے پوچھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بفور ایوری تھنگ آئی وانٹ ٹو آسک ہم اے کوشچن, آئی گیس آپ کو بھی بہت ہیلپ کرے گا یہ, کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دوست جو ہیں وہ برے ہیں یا کوئی غلط سلط کام کرتے ہیں, یا وہ کوئی الٹی سیدھی حرکتوں میں ایسے مطلب انوالو ہیں, یا تو ان کو محلے والے برا کہتے ہیں؟ کیا آپ خود یہ سمجھتے ہو؟ میں آپ سے ایک بالکل جنرل, اور اس بات کا جواب بڑی سچائی سے دینا, کیونکہ اس پہ تمہارا مستقبل اور تمہارے گھر والوں کا مستقبل ہے. جی ہاں, وہ ہیں بالکل ایسے ہیں ایسے, لیکن آج کل دور ہی ایسا ہے بدماشی کا, غنڈہ گردی کا. جو بدماش غنڈہ گرد نہیں ہے وہ گیا ہے. یار میں بھی بدماش غنڈہ گرد نہیں ہوں, میں تو کہیں نہیں گئی, میں تو صحیح. ہم تو یہ جو ہے نا, آپ نے ایک بلیف, ایک عقیدہ, ایک کانسیپٹ آپ نے بنا دیا. ٹھیک ہے, دنیا میں ہر شخص جو ہے جو سروائیو کرتا ہے وہ بدماش یا موالی یا ڈاکو نہیں ہوتا, گنڈا نہیں ہوتا. رائٹ, آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بہنوں کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے. جب رشتہ آئے گا, آس پاس چھان بین ہوگی, کہے گا ارے اس کا بھائی وہ تو لفنگوں میں آوارہ میں بیٹھتا ہے. میں ان کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ کے لیے آپ کی بہنیں عزیز ہیں یا آپ کے دوست کی کمپنی, مجھے صرف اتنا بتا دیں. بہنیں زیادہ عزیز ہیں. بالکل مانتا ہوں. ٹھیک ہے, ہوا اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ کے پاس جاب نہیں ہے, اور جب انسان کہتے ہیں این ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ, جب انسان کا دماغ خالی ہوتا ہے تو پھر وہاں ان دوستوں میں بیٹھتا ہے اور دنیا جا کے خرافات ذہن میں آتی ہے. جیسے ہی آپ کو جاب مل جائے گا, ظاہر ہے آپ کا اپنا مستقبل ہے, آپ نے شادی کرنی ہے, آپ نے اپنا گھر بسانا ہے, تو کیا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں, آپ سے بڑا ہوں, آپ کی بہنوں کے لیے, آپ کے اپنے لیے, زندگی کے لیے, کہ ان دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا, ٹی وی دیکھ لیں زیادہ, کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ. جاب نہیں ملتی, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا سوچے, کسی کے ساتھ بیٹھیں, منسلک ہو جائے کسی کے ساتھ, اس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بات میں تم سے پوچھوں گی, بہت سمپل سی ہے. کہتے ہیں نا, جو انسان اپنے بارے میں سوچے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچے. اگر کل کو آپ کی بہن کچھ ایسی لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دے جن کے بارے میں محلے والے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں صحیح نہیں ہیں, آپ کی نظر میں بھی صحیح نہیں ہے, تو کیا آپ اس بات کو برداشت کرو گے؟ اسی وجہ سے تو سختی کری ہوئی ہے. نہیں, میں آپ جو کری ہوئی, میں تو اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں, سمپل سا, میں ایک جنرل کوشچن پوچھ رہی ہوں, کہ فرض کریں آپ کی کوئی بہن ایک ایسی 2-3 لڑکیوں سے اٹھتی بیٹھتی ہے جو لڑکیاں کیریکٹر کی صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس بات کو برداشت کرو گے؟ صرف ہاں یا نہیں؟ وہ لڑکی اور میں لڑکا ہوں. نہیں, آپ برداشت کرو گے کہ نہیں؟ میں صرف ابھی یہ سوال کا جواب نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں کرو گے؟ کہ آپ کی بہن سے پیار کرتے ہو, بالکل اس کی عزت کا خیال رکھتے ہو. سمپل از دیٹ. آپ کی بہن بھی کیوں برداشت کرے گی؟ آپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے, آپ سے پیار کرتی ہے. تو اپنے دماغ میں سے پہلے تو صحیح. اور لڑکی اور لڑکے کا, اگر تم کہہ رہے ہو نا آج کا زمانہ یہ ہے کہ گنڈا گردی سے ہر چیز چلتی, تو آج کا زمانہ یہ بھی کہ لڑکے اور لڑکی کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں رہا. جہاں لڑکی, اب اگر تم کہہ رہے ہو وہ لڑکی ہے, تو ایک لڑکی باہر نکل کے جاب کر سکتی ہے, لیکن ایک لڑکا گھر میں بیٹھا ہے, تو دونوں میں سے کون مرد اور کون عورت؟ اب اس میں کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا نا. ہماری باتیں سمجھ میں آئی کچھ؟ جی بالکل. ممکن ہے, کوشش کرو گے ضرور کہ ان دوستوں سے رابطے کم کر کے, اور جاب کی طرف تھوڑی سی کوشش کرو, جاب مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ اگر یہ جو ہو چکا وہ ہو چکا, وہ واپس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس میں اس کی غلطی نہیں تھی, اس نے جو کچھ بھی کیا آپ کی بھلائی کے لیے کیا, کیونکہ یہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور بعض دفعہ بھلائی کرنے میں آدمی ذرا اوور بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہ اگر ان دوستوں میں نہیں بیٹھتا, تو پھر انشاءاللہ آنے والا جو بھی رشتہ آپ کے پاس دوسرا ہوگا, اس میں اگر چھان بین ہوگی تو پتہ چلے گا جی بھائی جو ہے وہ تو بہت اچھے کیریکٹر کا ہے, اور اس کے دوست بھی اچھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ریزالو ہو سکتا ہے. انفیکٹ تم اپنی اب ایک ذمہ داری بنا لو. میں چھوٹا سا اپنی ذمہ داری بنا کہ میری بہنوں کی شادی میری ذمہ داری ہے. اب اس کے اندر ذمہ داری ہے, اس کو تم سمجھو تمہاری ذمہ داری ہے, اور تم اس بات کو ایکسپٹ کرو اپنا مائنڈ کے اندر, میری ذمہ داری میری بہنوں کی شادی کے اندر مجھے ان کے دہیج میں بھی ہیلپ کرنی, تو اس کے لیے تم جاب کرو گے, ٹھیک ہے, پیسے ارینج کر کے دینا ہے, اور ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو گے. صرف اس چیز کو ریئلائز کرو اور ایکسپٹ کرو. آئی ایم شیور تمہارے سارے پرابلمس حل ہو سکتے ہیں, تمہارے گھر والوں کے حل ہو سکتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور تمہاری بہن بہت خوشی سے شادی بھی ہو سکتی ہے, ان کے بہت زیادہ خوش بھی رہ سکتی ہیں. آئی ہوپ یو ول فالو دا انسٹرکشن, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی شادی بہت جلدی ہو جائے, کسی اچھے گھر میں ہو جہاں آپ بھی خوش رہیں اور آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. اینڈ یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ایک اور کیس کے ساتھ, سو ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک بہن بھائی کا کیس تھا. بریک سے آنے کے بعد ایک چھوٹی سی بچی کا کیس ہے. اس بچی کی زندگی میں ایک عجیب سا انسیڈنٹ ہوا, اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوف سا طاری ہو گیا.
تو آئے جانتے ہیں کہ راہیلہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج وہ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم راہیلہ. وعلیکم السلام. جی راہیلہ، ویلکم ٹو کنڈلی. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. آپ کی والدہ ماجدہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آپ کی والدہ نے بڑے گھبراتے ہوئے ہمیں فون کیا تھا کنڈلی کی ہیلپ لائن پہ، اور آپ کے لیے بڑا پریشان تھی. کہہ رہی میری بیٹی بڑی سہمی رہنا شروع ہو گئی ہے، جیسی پہلے تھی اب ویسی نہیں رہی. کیا ماجرا ہے، کیا پرابلم ہے، بتائیں. میں امی سے پوچھے تو زیادہ آپ بتائیں کیا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کا یہ حالت دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ پہلے بہت خوش رہا کرتی تھی. جی. گھر میں سب سے ہنستی تھی، کھیلتی تھی، بلکہ میں بھی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کرتی تھی. لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، نہ کسی سے ملنا پسند کرتی ہے. میں کوئی صحیح بات بولتی ہوں تو یہ الٹ لیتی ہے. بہن بھائیوں سے بھی جھگڑا کرتی ہے. اگر کوئی مہمان آئے تو ان کو دیکھ کے چھپ جائے گی کمرے میں. ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں جو ایک لڑکی بہت ہی خوش مزاج تھی، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والی تھی، سوشلائز کرتی تھی، اس بچی کی زندگی میں 16 سال کی بچی کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل لونر سی ہو گئی؟ ایسا کیا ہوا؟ ڈپریشن کس وجہ سے آ گیا؟ ڈاکٹر صاحب، ہوا یوں تھا کہ میٹرک کی ایگزام دینے گئی تھی، وہاں یہ میڈیا والے پہنچ گئے. جو لڑکیاں چیٹنگ کر رہی تھیں ان کے تو نقاب لگے ہوئے تھے. میری بیٹی اللہ کا شکر ہے کبھی اس نے چیٹنگ نہیں کی، اور ساری رات یہ محنت سے ہی پڑھتی تھی. اور پورے خاندان والے بولتے تھے ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کتنی اچھی ہے نا، اپنی محنت سے پاس آتی ہے. وہاں میڈیا والوں نے فوکس کر لیا اور سب جگہ یہ خبر پہنچ گئی کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے چیٹنگ کی ہے. یہاں تک کہ میری بیٹی کی سسرال والوں تک یہ خبر پہنچ گئی. اب آپ مجھے بتائیں میں دنیا والوں کو کس طرح سے میں منہ دکھاؤں؟ یعنی کہ جو اس کے کریڈٹ سے زندگی بھر کے جو اس کی محنت تھی وہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے سب ختم برہم ہو گیا، تباہ برباد ہو گئی. اور ہر کسی نے اس پہ تہمت لگانا شروع کر دی. اچھا چلیں، اس میں اتنا ڈیفینیٹلی میں اگر ان سے پوچھوں، راہیلہ مجھے بتائیے آپ نے چیٹنگ نہیں کی تھی؟ نہیں، میں نے چیٹنگ نہیں کی. آپ کے اطراف میں ہو رہی تھی چیٹنگ؟ جی بالکل. جب میڈیا والے آپ کے پاس آئے تو ظاہر انہوں نے کہا کہ بہت ساری لڑکیوں کے چہرے پہ نقاب تھے، حجاب میں تھی، تو ان کا چہرہ پتہ نہیں چلا، آپ کا چہرہ سامنے آ گیا. جی، میڈیا والے جب انٹر ہوئے تو سب لوگوں نے اپنے چہرے چھپانے شروع کر دیے. لیکن میں جسٹ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی کیونکہ وہ غیر مرد اندر آیا تھا. مجھے انہوں نے فوکس کر لیا اور بار بار کیمرے میں دکھاتے رہے. میڈیا نے میرا فیوچر تباہ کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے نیٹ پہ اپلوڈ کر دی اور اس کے بعد سے پورے شہر سے کال آنے لگ گئی، خاندان بھر سے کال آ رہی تھی کہ تم نے یہ چیٹنگ کر کے بعد سے. آپ بتائیں اس کے بعد میری زندگی پہ اثر نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. ایک ایسے انسیڈنٹ تمہاری زندگی میں ہوا ہے جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور ماشاءاللہ سے تمہیں والدہ بتائی یو آر اے برائٹ اسٹوڈنٹ، تم پڑھتی لکھتی تھی، شوق تھی، چنچل تھی، اور نیچرلی تمہاری زندگی میں تم نے بہت بڑے بڑے سپنے دیکھے ہوں گے، اب وہ سارے چکنا چور ہو گئے. بالکل. اب کیا ایشو؟ چلیں یہ تو ایک انسیڈنٹ آپ کی زندگی میں ہو گیا جی، میڈیا نے آپ کو فوکس کر لیا اور آپ کا پوری مطلب آپ کی ساری کریڈینشیل، آپ کی ساری کریڈٹس کو دھرم برم کر دیا. اب یہ انسیڈنٹ آپ کی زندگی میں، یا آپ بتائیں آپ کی بیٹی کی زندگی میں، تم خود بتاؤ تمہاری زندگی میں کس طرح افیکٹ کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میری زندگی میں بہت سی چینجنگ لے کر آئے ہیں. کیا مثلاً کہ کس طرح کے چینجنگ؟ مثلاً میں اب لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی. ٹھیک میں ہے. بہت کنفیوزڈ ہو گئی ہوں اس کے بعد سے. اینٹی سوشل ہو گئی ہو؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اور میں بہت ہی زیادہ میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی اب. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات، میں اگر کروں بھی تو کس بیس پہ کروں؟ میری فیملی میرا ساتھ نہیں دیتی ہے. تمہاری فیملی سے کیا مطلب ہے؟ میری فیملی سے مطلب آپ میری امی کو ہی لے لیجئے. کیا مطلب کیا کہہ رہی ساتھ نہیں دیتی؟ ان کے والد ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں تو جھڑک کے سیدھے اندر چلی جاتی ہے. نہیں، ان کا کہنا ہے میری فیملی میرا ساتھ نہیں دیتی. آپ کی بچی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ نہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. اگر مہمان کوئی آتا ہے تو یہ سب منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی ایسے افسردہ سی. اب میری بڑی بیٹی کے سسرال والے آتے ہیں تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس کو کیا ہو گیا. راہیلہ بچے آپ مجھے بتاؤ، بالکل کلیئر کٹ جواب دو. کلیئر کٹ سے چیز کو رکھتے ہیں تو شارٹ اینڈ سمپل ہو جائے گی. آپ مجھے بابا آپ کیوں کہہ رہے ہو اس طرح کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے؟ باقیوں سے تو امید ہے ہی نہیں، لیکن گھر والے بھی ساتھ نہیں دیتے. اس بات سے آپ کی کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ گھر والوں سے مطلب آپ سب سے دیکھیں، ماں کا رشتہ بہت بڑا ہوتا ہے. میری امی ہی میرا ساتھ نہیں دیتی ہیں. کیا ساتھ نہیں دیتی ہے پوچھ لوں بچے؟ میں مطلب اگر گھر والے بھائی، چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں تو امی ان کا ساتھ دیتی ہیں. کزنز آ جاتے ہیں، وہ کچھ بولتے ہیں. کسی تقریب میں مجھے نہیں لے کر جاتی ہیں. میں ٹیرس پہ چل جاؤں تو کہتی ہیں تم نیچے آ جاؤ، لوگ دیکھ دیکھ کے مذاق اڑائیں گے. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں ان کی اماں سے. یہ تو آپ جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹی نے چیٹنگ نہیں کی. نہیں کی. جب آپ یہ جانتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے چیٹنگ نہیں کی تو کیا وجہ ہے کہ
آپ بھی ایک طرح سے شیل میں ایک خول میں چلی گئی ہے کیونکہ میڈیا پہ بات آ گئی, جبکہ آپ کو تو اپنی بیٹی کا سہارا بن کر لوگوں کو فیس کر کے کہنا چاہیے کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے. جو سپورٹ چاہیے, جو سہارا چاہیے آپ کو آپ کی بیٹی کو آپ سے, وہ سہارا کیوں نہیں مل رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میری بیٹی میرا ساتھ دے گی تو میں اس کا ساتھ دوں گی نا. کیا چیز میں آپ کا ساتھ دے وہ؟ کہ جس طرح سے پہلے اس کی زندگی تھی, سب سے ہنسی بیٹھے کھائے پیے, ابھی آنے والے مہمان سے پہلے ہی روکی سی باتیں کرے گی. لیکن ایک چیز آپ جانتی ہیں کہ اگر ایک شخص بیمار ہو جائے کسی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, بستر پہ ہو, بیمار ہو جائے, جب تک اس کا علاج نہ ہو, وہ ٹھیک نہ ہو, تب تک وہ زندگی میں واپس نہیں آتا. تو اگر آپ کی بیٹی بھی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے, ایک خوف, اس خوف کی وجہ سے قوت ارادی اس کی کمزور ہو گئی ہے, اس کی ذات پہ جو اس کے اعتماد تھا وہ بالکل مجروح ہو گیا, ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کا, اور اس کی وجہ سے جو کیفیت اس پہ طاری ہے اسے ڈپریشن کہتے ہیں, مایوسی کی کیفیت ہے. اب مایوسی کی کیفیت کا شخص جو ہوتا ہے وہ ایک بیمار شخص ہو جاتا ہے. اب اس کو سہارا اس وقت آپ کا چاہیے کہ آپ اس کو مایوسی کی کیفیت سے باہر نکالیں. اگر باہر نکلے گی تو پھر بھی شوق و چنچل ہو جائے گی. ڈاکٹر موئز, مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے, مجھے جو تھوڑا سا سمجھ ہے, میرا الگ پرسپیکٹو ہو اس بارے میں کہ دیکھیں, والدہ تو بیٹی کو میڈیا پہ لے کر آ گئی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, والدہ نہیں فون کیا تھا, والدہ ہی لے کر آئی ہے. تو سمہا ہو سکتا ہے شیم بھی ہو سکتا ہے, چاہتی ہوں حالات بہتر ہو. نہیں, ایک تو بہت اچھا ہوا نا کہ آپ چونکہ ایک میڈیا پہ آپ کی بیٹی کا ایک غلط تاثر آ گیا, آج جو دوسرا میڈیا ہے اس کے اوپر اصل حقیقت کھل رہی ہے. انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بات ہے, دیکھیں اکثر یہ میرے پاس ہی سوتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلی کر کے میں سلاتی ہوں, سو جاتی ہے. اب اس کو اپنے پاس بھی لیٹی ہوں تو چڑچڑاپن کہتی ہے, برا بھلا کہ فوراً اٹھ کے چلی جائے گی. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہی تھی کہ والدہ شاید محفلوں میں اس لیے لے جانے سے کتراتی ہیں کہ بچی کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. بچی آپ, میں ایک بات سمجھ, ایک بیمار شخص کو جا کر آپ 2 چانٹے نہیں لگاتے وہ ٹھیک ہے, بیمار کیوں, ٹھیک ہے نا. اب ایک ایسا ثانیہ ہوا ہے, ایک تو عمر بہت چھوٹی ہے, اور جس نے محنت کر کے تعلیم حاصل کرتی ہو, اچھے مارکس لاتی ہو, اس کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے. اس شوق کی وجہ سے مطلب وہ اس کیفیت میں چلی گئی, اسے نکالنا ہوگا. اچھا بچے, آپ مجھے بات بتاؤ کہ اس کی اس انسیڈنٹ کے بعد سے آپ کی اسٹڈیز پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ میں نے اسٹڈی چھوڑ دی. آپ نے اسٹڈیز چھوڑ دی؟ جی بالکل. آپ نے اسٹڈیز ہی چھوڑ دی؟ میں کس بیس پہ اسٹڈی کروں؟ کیا مطلب؟ مینس میں جاتی ہوں, سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, اور امی, سب سے بڑی بات, امی آپ یہاں تو کچھ بھی بول رہی ہیں, وہاں پہ میری فرینڈس کو کال کر کے پوچھتی تھی کہ اس نے واقعی میں چیٹنگ کی ہے یا نہیں. چلے, وہ ایک انسان کے دل میں آپ نے ایسا کیا ہے؟ ویسے نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا. اب جس طرح صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں کسی محفل میں اس کو 2 چانٹے ماروں, ٹھیک ہے, میں ماں کی حیثیت سے اس کو 2 چانٹے مار سکتی ہوں. اگر پلٹ کے ان کے سامنے اس نے میرے کو جواب دے, میری عزت نہیں, آپ کو یہاں پہ ہم نے کبھی ایسے, ڈاکٹر موئز جو آپ کو بات کیا میں کلیئر کر دوں, یہاں پہ ڈاکٹر موئز آپ کو یہ نہیں کہ محفل میں جا کے 2 چھانٹے مار دے, بات نہیں کہ ڈاکٹر موئز نے کہا کہ کوئی شخص بیمار ہو, ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا ہے, لیکن اس ایٹیٹیوڈ چینج ہونے کے پیچھے ایک بیماری ہے جس نے جنم لیا اس انسیڈنٹ کے وقت. وہ بیماری کہلاتی ہے ڈپریشن, ٹھیک ہے, وہ ڈپریشن نے ان کی زندگی میں جنم لیا, اس کی وجہ سے ان کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا ہے. تو جو شخص بیمار ہوتا ہے, یا تو آپ اس کو گولی دیتے ہیں یا دوائی دیتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, آپ اس کو مارتے نہیں ہیں, اس کو دنیا سے الگ نہیں کر دیتے ہیں, آپ اس کو ہر چیز سے کاٹ نہیں دیتے. تو ڈاکٹر موئز یہ سمجھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بیسکلی ہم آپ کی بیٹی کو اس وقت ایز اے سبجیکٹ لے رہے ہیں, ایز اے بیمار پرسن لے رہے ہیں جس کا ہمیں علاج کرنا ہے. ہم اسے ایز اے ضدی بری لڑکی نہیں لے رہے جس نے چیٹنگ کی, ہم اسے ایسے بالکل نہیں لے رہے, ہم ایسے لڑکی لے رہے ہیں جو تھوڑی سی بیمار ہے, تھوڑی سی پریشان ہے. راحیلہ, یہ واقعہ ہونے سے پہلے آگے تعلیم کہاں تک حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. کوئی خاص ڈاکٹر میں کوئی خاص چیز؟ ہارٹ سرجن. ہارٹ سرجن؟ اتنا چھوٹا دل ہے اور ہارٹ سرجن بننا چاہتی تھی؟ ارادہ تو بہت کچھ کرنے کا تھا. اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ بالکل. صرف ایک حادثے کی وجہ سے. اس کے بعد آپ بتائیں میں کیسے پڑھوں آگے. میں جانتا ہوں آپ کا ایشو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ پبلک کو فیس نہیں کر پا رہی. بالکل. ٹھیک ہے, اور چونکہ فیس کر نہیں پا رہی, اس کے پیچھے آپ کا کانفیڈینس شیٹرڈ ہو گیا. سیلف کانفیڈینس جس کو کہتے ہیں, خود اعتمادی, وہ شیٹرڈ ہو گیا. اور جب یہ خود اعتمادی شیٹر ہو جائے اور آپ پبلک کو فیس کرنا نہ پائے تو انسان ایک طرح سے اپنے خول میں چلا جاتا ہے, ڈپریشن میں, شیل میں چلی گئی آپ. مجھے بتائیے کیا آج بھی آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اگر فرض کرو کہ میں تم سے کہوں کہ اگر زندگی میں تمہیں کس چیز کے بارے میں بہت زیادہ پیشن ہے, کسی بھی ایک پروفیشن کے بارے میں, تو تم سوچتی ہو ڈاکٹر ہے؟ جی بالکل. یو وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر؟ ہارٹ سرجن. اگر ہم تمہاری زندگی سے فرض کرو
آج ایک میجک ہوتا ہے, آج ایک ایسے ہم کام کرتے ہیں کہ ڈاکٹر موئز اپنی ایکسپرٹیز کے تھرو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ